السلام علیکم میرے پیارے پیارے ریڈرز، تو کیسے ہیں آپ؟ یقیناً ٹھیک ہوں گے۔ تو دھماکے دار سی ایپیسوڈ لے کر میں آ چکی ہوں۔ یہ ہفتہ بہت زیادہ دھماکے دار ہے، تو آپ کو بہت ہی مزہ آنے والا ہے، کچھ انٹرسٹنگ ہونے والا ہے ناول میں۔ اور آج ایک گڈ نیوز بھی ہے ناول کی ایپیسوڈ میں، تو سب ایکسائٹیڈ ہو جائیں۔ بہت ہی کیوٹ سی ایک نیوز کے ساتھ، کچھ دھماکوں کے ساتھ، شاکنگ سی اور ایموشن سے بھری ہوئی ایپیسوڈ لے کر آئی ہوں۔ سب کام چھوڑ دیجیے، میں بھی آپ کو لے کر چلتی ہوں۔ ایپیسوڈ ہے 52، ناول آتشم بائی ایس مروہ مرزا۔ لیٹس سٹارٹ۔ کال کٹ چکی تھی جبکہ باسل نے رملہ کو امار کے سیف جگہ جانے کا میسج کر دیا۔ میسج ملتے ہی اس نے بابا کو فارم ہاؤس کی لوکیشن بھیجی، ساتھ ہی اس نے تبریز سیال کو کال کی۔ ویل ڈن میری جان۔ بابا کی مسکراتی آواز سنے رملہ کی آنکھوں سے سرخائی بہی۔ ماما کو اگلی فلائٹ سے یہاں بھیجے بابا، آپ نے پرومس کیا تھا۔ لوکیشن کے بدلے ماما، وہ مر جائیں گی اور میں ان کے بغیر نہیں رہ سکتی، پلیز بابا۔ رملہ نے رو کر التجا کی، جس پر وہ پاگل سنگی آدمی جو باپ ہونے پر کالک تھا بے ڈھنگا ہنسا۔ زبان کا بہت پکا ہوں میری جان، تمہاری ماں کو چھوڑ دیا میرے لوگوں نے، لیکن وہ وہی رہے گی۔ امار کے خاتمے کے بعد تم بھی واپس جاؤ گی، رمیز سے شادی ہوگی تمہاری، کیونکہ یہی قیمت ہے اس کے باپ کو مارنے کی۔ اس نے اپنے باپ کو مارنے کی مجھے اجازت تمہارے بدلے دی، تو فلائٹ پکڑ کر واپس ملائیشیا تمہیں جانا ہے، دوبارہ نہ کہنا پڑے میرا بچہ۔ رملہ کی آنکھیں جیسے جہنم کی طرح سلگی۔ خاتمہ؟ آپ نے کہا تھا آپ نے اس سے کچھ حساب لینے ہیں۔ بابا، امار کو مارنا نہیں، میں آپ سے نفرت نہیں کرنا چاہتی، پلیز مجھے مجبور مت کریں۔ رمیز کو تو میں خود ماروں گی، گھٹیا۔ مجھ سے امار نہیں لینا، ورنہ میں آپ کی پوری سلطنت کو جلا کر راکھ کر دوں گی۔ وہ سخت تکلیف سے چیخی تھی، جبکہ اس طرف وائن گلاس سے وہ مدہوش اور حرام مشروب پیتا تبریز ہنس دیا۔ ہو بہو مجھ پر گئی ہے میری پرنسس، پر وہ کیا ہے، تمہیں پیدا ہی میں نے اس مقصد کے لیے کیا تھا کہ تم ہی اس کا خاتمہ بنو۔ دیکھ لیا اپنے پاگل ڈیڈی کی کامیاب پلاننگ، اور وہ امار نارمل آدمی نہیں ہے، تمہیں کچھ نہیں ملے گا اس سے، اس لیے میرا بیبی شانت ہو جائے اور واپس چلی جاؤ۔ اب وہ دن دور نہیں جب میں پورا کامیاب ہو جاؤں گا۔ رملہ کی آنکھیں جیسے دھندلائیں، اسے لگا جیسے ابھی اس کا دم نکل جائے گا۔ اس نے خوف سے کانپتے ہوئے کال ہی کاٹ دی، اپنا فون اچھوت کی طرح دیوار پر دے مارے۔ وہ اپنا سر ہاتھوں میں بھرے وہیں پیچھے کو گر گئی۔ اس کا سانس بند ہو رہا تھا، وہ سانس نہیں لے پا رہی تھی۔ شاید یہ سب اس کی ہمت اور حوصلے سے بہت زیادہ تھا۔ ایس پی ہیڈ کوارٹر کے اندر رات کے لگ بھگ 3 بجے شدید خاموشی کا راج تھا، مگر تفتیشی روم کے اندر کا ماحول اس خاموشی کے برعکس زوردار طوفان کی آہٹ دے رہا تھا۔ دیوار پر لگا سی سی ٹی وی فوٹیجز کا بورڈ، سفید فائلیں، رپورٹس اور سامنے بیٹھا ایک اسپاٹ چہرہ جس کا نام ساگر تھا۔ وہی ساگر جو ریمانڈ کے دوران اجمل پاشا کی نگرانی پر مامور تھا، وہی ساگر جس کی وردی پر ابھی بھی اجمل کے خون کے دھبے سب تھے۔ اجر بلیک کرتی اور شلوار میں ملبوس، بالوں کو پونی میں جکڑے، فلیٹ بلیک جوتی پیروں میں چڑھائے، سر چہرہ اور تیز قدموں کے ساتھ اندر داخل ہوئی۔ اس کے پیچھے انسپکٹر خان، 1-2 سیکیورٹی اہلکار اور 2 سینئر انکوائری آفیسرز تھے۔ اجر نے ساگر پر ایک سرسری سی نظر ڈالی اور فائل اس کے سامنے رکھ دی۔ یہ سب تم نے کیا ہے؟ اس کا لہجہ اسپاٹ تھا، مگر آنکھیں جیسے اندر سے جھلس رہی تھی۔ ساگر نے لب ہلائے مگر کچھ بولا نہیں۔ تم اس ٹیم کا حصہ تھے جس نے اجمل کو انڈر آبزرویشن رکھا۔ فوٹیج کے مطابق آخری بار تم ہی اس کے قریب گئے تھے۔ ریمانڈ کے دوران پھر وہ 5 منٹ میں جھاگ نکال کے مر گیا۔ انسپکٹر خان نے سخت لہجے میں سوال داغا۔ ساگر کی نظریں شرمندگی سے نیچے جھک گئی۔ اجر نے آگے جھک کر کرسی کی پشت پر ہاتھ رکھے۔ ساگر، یہ وہ وقت ہے جب تم اپنی وردی کی عزت بچا سکتے ہو یا ہمیشہ کے لیے ختم کر سکتے ہو۔ ساگر کی آنکھوں میں نمی اترنے لگی، وہ ہونٹ بینچ کر رہ گیا۔ اجر نے دھیرے سے کرسی کا کنارہ چھوڑا، آگے بڑھی اور ایک زوردار تھپڑ ساگر کے منہ پر دے مارا۔ بول، کیوں مارا اجمل پاشا کو؟ ساگر کا سر جھٹکے سے دوسری طرف گیا اور وہ سسک پڑا۔
जम्मा ने मेरे बच्चों की वीडियो भेजी थी मेरी बीवी की, और कहा अगर मैंने जहर ना दिया तो उन सबको मेरे सामने मार देगा। मैं क्या करता? अजर के हाथ फिजा में मुंजमद हो गए। सागर घुटनों में चेहरा छुपाकर रो पड़ा। मैं कमजोर था, बुज़दिल था, डर गया। मैं बस एक कतरा जहर दिया था, बस एक। मैं नहीं चाहता था वो मरे। मुझे लगा सिर्फ बीमार होगा। मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे। अजर ने इसे दोनों बाजुओं से पकड़कर झंझोड़ा। ये वर्दी तुमने डर के लिए नहीं पहनी थी सागर। तुम कानून के मुहाफिज थे क्या किंग के गंदे हाथों के मोहरे? वो चीखी, इसका गिरेबान मुट्ठी में दबाए, सांस तेज, आंखों में अंगारे भरे हुए, जिससे इस वक्त हर किसी को खौफ आया। सागर फूट फूट कर रोता रहा। तभी अचानक अजर ने इसे झटके से छोड़ा। खुद एक लम्हे के लिए पीछे हटी, आंखें जोर से मीच ली। 1 2 3 गहरे सांस लिए। इंस्पेक्टर खान इसे हिरासत में लेकर बाकी सेल टीम की फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन करवाएं, और जम्मा के बारे में तमाम मालूमात चाहिए मुझे अगले 2 घंटे में। फिर वो आहिस्ता से सीधी खड़ी हुई। इसका लहजा अब सख्त मगर कंट्रोल था। ये कमजोरी नहीं, ये जुर्म है जो कानून के साए में छुप कर किया गया। इसे सजा मिलेगी, और जब किंग को उसकी चीखें सुनाई जाएंगी, तब तक जब तक वो खुद अपनी मौत मांगे। सागर की तरफ मुड़े बगैर वो गरा कर बोला, सागर, तुमने सिर्फ पाशा को नहीं मारा, तुमने खुद को दफना दिया है। शेम ऑन यू। वो पलटी और कमरे से निकलते निकलते सिर्फ एक लम्हा रुकी। दरवाजा खुला और बंद हो गया, मगर इस दरवाजे के बंद होते ही जैसे एक नई जंग की शुरुआत हो चुकी थी। फिर से शुरू होती बारिश अब रुक चुकी थी, मगर इसके निशान हर चीज पर बाकी थे। जमीन भीगी थी, फिजा में नमी थी, और रमला की आंखों में वो नमी जो दिल की जमीन को चीर कर बाहर आती है। बासिल ऑफिस में बेचैनी से टहल रहा था, एक हाथ में कॉफी का मग और दूसरे में फोन। वो मुसलसल सिक्योरिटी टीम से अपडेट्स ले रहा था, मगर इसकी नजरें बार बार दरवाजे पर जाती, जैसे किसी तूफान के आने की पेशन गोई हो चुकी हो। तभी दरवाजा खुला, रमला अंदर आई। बारिश में भीगने, नींद पूरी ना होने के सबब और रुख पर लगी चोटों ने इसका मासूम सा चेहरा जर्द कर रखा था। आंखें सूजी हुई, होंठ कांपते हुए और हाथों में लर्जिश। वो आहिस्ता से दरवाजा बंद करके बासिल के सामने जा रुकी। बैठो। बासिल ने कुर्सी की तरफ इशारा किया, मगर रमला ने बस नफी में सर हिलाया, जैसे बैठने से पहले वो कुछ अंदर से तोड़ना चाहती हो। अब सब सच बताओ रमला, अब कोई बात छुपाना मत। बासिल की आवाज में सख्ती थी, मगर लहजा इस शफकत का भी शामिल था जो एक बड़ा भाई अपनी छोटी बहन से रवा रखता है। बाबा ने मामा को अगवा कर लिया था। रमला ने बमुश्किल लब खोले। इसके अल्फाज लरसते गए और आंखें झुकती गईं। क्या कहा? अगर मैंने अमार की लोकेशन नहीं दी तो वो मामा को मार देंगे। वो सिसक कर भीगी आंखों से बासिल को देखने लगी। और तुमने लोकेशन दे दी? बासिल का दिल डूबा। हाँ, लेकिन अमार को सेव किया आपको इतला देकर। इसी वक्त बाबा ने मुझसे वादा किया था कि मामा को छोड़ देंगे। वो रो पड़ी, इसके हाथ बेकाबू होकर कपकपाने लगे। बासिल भाई वो पागल है, वो कहते हैं मुझे वापस मलेशिया जाना होगा और अमार को मार देंगे, सबको मार देंगे, ताया जनूब की पूरी फैमिली को। वो किंग कहते हैं खुद को। वो अब भी बच्चों की तरह कामती से सख्ती सब बोलती गई। क्या? बासिल के अंदर जैसे कुछ टूटा। और वो कह रहे थे रमीज से मेरी शादी करवाएंगे, और कहते हैं कि मैं ही अमार के हाथ में का सबब बनी हूँ। इसने दोनों हाथों से चेहरा छुपा लिया। मैं मर जाऊंगी भाई, मैं मर जाऊंगी अगर अमार को कुछ हुआ तो। वो अब कुर्सी पर गिरने जैसी थी। बासिल ने फौरन आगे बढ़कर इसे सहारा दिया। तुम्हारे बाबा किंग हैं? वो उसको बाजुओं से थामे बेयकीनी से बोला। जी, यहाँ तक दादी और दादा जान को भी उन्होंने मारा। वो अपने बर्बाद बचपन का बदला हर उस फर्द से लेंगे जो उनकी तकलीफ बना था। ताया जान से, उनके बच्चों से, और आपको पता है माहा ताई जान ऐसी क्यों है अपने बच्चों और हस्बैंड के साथ? क्योंकि बाबा के पास उनकी कुछ तस्वीरें हैं। वो माहा ताई जान को ब्लैकमेल करते थे कि अपने बच्चों और हस्बैंड से दूर रहें, उनको तकलीफ दें। इतने बुरे बाबा, ये सब उन्होंने मुझे खुद बताया, मुझे धमकाया। वो पिक्चर्स बनवाई अपनी बेटी की और मुझे मजबूर किया मैं आपकी मदद लूं। मैंने बारिश को मदद के लिए पुकारा
کیونکہ مجھے پتا تھا ہیرا اسے میرے پاس آنے نہیں دے گی اور وہ آپ سے ڈسکس کرے گا۔ سب پلان تھا۔ وہ مجھے ٹارچر کرتے رہے۔ ماما چپ چاپ سالوں سے سب سہ رہی تھی۔ اس بار انہوں نے بابا کا ساتھ دینے سے انکار کر دیا تھا، اور دیکھیں کیا ہو گیا۔ پلیز میری ماما کو بچا لیں۔ اتنا دردناک باسل نے شاید ہی کسی کو روتے دیکھا، نہ ہی ایسا دنیا میں ہوتے سنا جو رملہ جھیل چکی تھی۔ میرا آدمی وہاں تمہاری ماما تک پہنچ کر ان کو سیف جگہ پہنچا دے گا۔ کام ڈاؤن۔ تم نے یہ سب اکیلے کیوں جھیلا رملہ؟ باسل کی آواز جیسے بھیگ گئی۔ آنکھوں میں اس بہن جیسی رملہ کو تڑپتے دیکھ کر سرخائی کھلی۔ میں جب آئی تو سوچا تھا آپ کو سب بتا دوں، پر انہیں دیکھنے کے بعد سب بھول گئی۔ مجھے ڈر تھا کہ اگر عمار کو پتا چلا تو وہ مجھے چھوڑ دے گے۔ مجھے اس سے پہلی نظر میں ہی پیار ہو گیا تھا۔ قسم سے اب تو معاملہ بہت آگے چلا گیا۔ اب ان کو یہ سب پتا چلا تو وہ مجھے ڈیورس دے دیں گے۔ ان کو اپنی زندگی سے پہلے ہی کوئی لگاؤ نہیں۔ میرا دھوکہ مزید ان کے سینے میں تاریکی بھر دے گا۔ پلیز کچھ کریں باسل بھائی، میرے پاس اللہ کے بعد آپ کے سوا کوئی مددگار نہیں۔ وہ اس قدر بے بس تھی کہ بس ہاتھ لگاؤ تو مسمار ہو جائے۔ وہ روتے روتے اس کے سینے سے لگ گئی۔ میں ہوں رملہ، تم میرے لیے بالکل ہیرا سی ہو، میری ہر مدد اویلیبل ہے۔ وہ اسے سنبھالنا چاہتا تھا۔ وہ مجھے کبھی معاف نہیں کریں گے اور وہ ٹھیک کریں گے نہ معاف کر کے۔ میں قابل نہیں ہوں ان کے۔ میں نے ان کی جان خطرے میں ڈالی۔ میں نے جھوٹ بولا، سچ چھپایا، ان کے دشمن کو اپنے ہاتھوں سے ان کے قریب کر دیا۔ وہ کسی طرح چین نہ پا رہی تھی۔ بس بس رملہ، باسل نے اس کے بال سہلائے، اسے کندھوں سے پکڑ کر سیدھا کیا۔ تم نے غلطی کی، ہاں بہت بڑی غلطی، لیکن تم نے اس کی جان بچانے کی کوشش بھی کی۔ تم نے خود کو آگ میں جھونکا، تم نے محبت کے لیے اپنا آپ ختم کر دیا۔ وہ اسے اچھے پہلو بتائے، حوصلہ دینے لگا۔ پر پلیز باسل بھائی ان کو مت بتائیے۔ اس نے آنکھیں بند کر کے التجا کی۔ انہوں نے مجھے چھوڑ دیا، میں بھی زندہ نہیں رہوں گی۔ میں پہلے ہی بہت کچھ کھو چکی ہوں، اب عمار کو نہیں کھونا چاہتی۔ باسل اسے خاموشی سے دیکھتا رہا۔ اس کا دل بے رحم فیصلوں کا عادی تھا، مگر رملہ کی حالت ایسی تھی جیسے وہ ایک نہیں 100 بار ٹوٹ چکی ہو۔ ٹھیک ہے، اس نے گہری سانس لے کر کہا، فی الحال عمار کو کچھ نہیں پتا چلے گا، لیکن ایک وعدہ کرو رملہ۔ وہ فوری رونا روک کے دم ساتھ گئی۔ کیا؟ بے قراری سے آنکھیں رگڑتے منمنائی۔ اب اگر تم نے مجھ سے کچھ چھپایا تو میں خود جا کر عمار کو سب کچھ بتا دوں گا۔ رملہ نے سر جھکا کر اس بات میں ہلایا۔ اب تم میری ذمہ داری ہو اور تمہارے ساتھ ساتھ عمار کی حفاظت بھی میرے ذمہ ہے۔ میں تم دونوں کو اس جہنم سے نکالوں گا، چاہے مجھے کچھ بھی کرنا پڑے۔ وہ اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر بولا، اور رملہ وہ جیسے سے ایک جملے پر سسکتی ہوئی ٹوٹ کر کرسی پر بیٹھ گئی۔ پہلی بار کسی کے سامنے مکمل طور پر بکھر کر رہ گئی۔ تمہاری ماما کو سیو کرتے ہیں پہلے۔ رہی بات عمار کی، آج اسے جو بھی مارنے گیا ہے وہ خود جہنم واصل ہوگا۔ تمہارا عمار ہی اصل آتشم ہے، اور آتشم آگ ہے، اس کی فکر مت کرو۔ تم اس سے اتنی اٹیچ ہو گئی چند دن میں، یہ میرے لیے دھچکا ہے۔ باسل نے اپنے آدمی سے رابطہ کرتے ساتھ رملہ کو دیکھتے کہا، جو اب گہرے گہرے سانس لیتی عجیب تڑپی ہوئی حالت میں تھی۔ میرے لیے بھی دھچکا ہے باسل بھائی۔ ماما کے منہ سے ایک بار نکاح کی کشش کا سنا تھا، عمار سے جڑنے کے بعد اس بات کو فیل کیا۔ وہ تو مجھ سے پہلے ہی کتراتے ہیں، دور رہنا چاہتے ہیں، میرا ان کی طرف بڑا ہر قدم جھٹلاتے ہیں۔ یہ سب جان کر تو واقعی مجھ پر لعنت بھیج دیں گے، کہیں گے جیسا باپ ویسی کمینی بیٹی۔ وہ مشکل آنسو تھمے تھے کہ وہ پھر سے سسک پڑی۔ محبت کر لی، لیکن تم عمار کو بھی نہیں جانتی رملہ، الٹا سیدھا مت سوچو۔ وہ محبت پیار سے کتراتا ہے کیونکہ کالج میں سے ایک لڑکی نے دھوکہ دیا تھا، تبھی وہ ان معاملات سے اب تک نفرت کرتا ہے۔ اس لڑکی کو بہت چاہتا تھا، لیکن وہ کمینی 2 اور لڑکوں کے ساتھ مل کر اسے چیٹ کرتی رہی۔ اسی روز اس لڑکی سمیت جذبات پر بھی تھوک آیا تھا۔ باسل نے کرسی سنبھالی جبکہ رملہ کی آنکھوں میں پھر تیرگی اتری۔ میں نے بھی تو چیٹ کیا ہے، نوعیت الگ ہے، مجھ پر بھی تھوک دیں گے کیا باسل بھائی؟ رملہ کی آنکھوں میں آنسو تو تھے پر آواز بھی کانپ رہی تھی۔ تم سے نکاح میں جڑا ہے، شاید جیسا تم محسوس کر رہی ہو وہ بھی کر رہا ہو۔ باسل کی بات میں چھپی امید رملہ کی سانسیں آسان کر گئی۔ مجھے کہا تھا انہوں نے، میں اہم ہوں،
ورنہ وہ اتنے بااختیار ہو کر میری نکاح والی ضد کیا کہ ہار نہ مانتے۔ اس کا کیا مطلب ہوا باسل بھائی؟ وہ تڑپ رہی تھی جیسے کچھ تو دل کی ڈھارس کو ملے، امار کی طرف سے کوئی تو سکون اور تسلی ملے۔ باسل خفیف سا مسکرایا۔ اس کا یہی مطلب ہے تم کچھ ہو اس کے لیے رملہ؟ باسل کی نرم ڈھارس پر رملہ کی آنکھوں میں جس سے نمی سی اتری۔ سچ میں کچھ بھی ہو جائے ان کے لیے مجھے چھوڑنا آسان تو نہیں ہوگا، پلیز بس اتنی سی تسلی دے دیں ورنہ کچھ ہو جائے گا قسم سے۔ وہ پھر سے جیسے گہرے سانس بھرتی منت کر اٹھی، جبکہ باسل کہیں دل سے مسرور تھا کہ امار کو یوں ہی ٹوٹ کر چاہنے والی لڑکی ملے۔ یہی تو اس کا ہمیشہ ارمان رہا تھا۔ میں اس سے تمہارے بارے میں بات کروں گا جا کر، اس معاملے کو لے کر نہیں، جنرل کہ وہ کیا محسوس کرتا ہے پھر بتاؤں گا۔ وہ باسل بھائی کو سر ہلائے دیکھتی اپنے آنسو پونچھ گئی۔ میں آپ کے احسان کیسے چکاؤں گی بھائی؟ آپ اتنے اچھے ہیں کہ میں لفظوں میں بیان نہیں کر سکتی۔ تھینک یو سو مچ۔ اگر میں یہاں نہ آتی تو شاید خود کے ساتھ کچھ کر دیتی۔ وہ پھر سے ناک سے سانس کھینچے آنسو آنسو ہوتی بولی تو باسل نے اٹھ کر اس کی طرف آتے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ فارمیلٹیز کی ضرورت نہیں رملہ، تمہاری مما سیف ہیں، میرا آدمی پہنچ چکا ہے جس ہوٹل میں وہ بھاگ کر گئی تھی، انہیں مناسب وقت تک میرے لوگ پروٹیکٹ کریں گے۔ اب جاؤ، باقی میں دیکھتا ہوں، سٹریس نہیں لینا۔ میں تمہیں اور امار کو الگ نہیں ہونے دوں گا۔ اگر تم اس کی زندگی سے نکل گئی تو پتہ نہیں اسے تم جیسی محبت کرنے والی مخلص لڑکی دوبارہ ملے نہ ملے۔ جاؤ شاباش، اور نیند کی ٹیبلٹ لے کر کچھ دیر سو جانا۔ رملہ نے سرخ آنکھوں میں تشکر بھرے باسل کو دیکھا اور سر ہلایا۔ وہ میں نے فون توڑ دیا تھا اپنا باسل بھائی، میرے پاس پیسے بھی نہیں ہیں۔ وہ پھر سے نظریں جھکا کر رخصتی ہوئی۔ اٹس اوکے، میں بارش کو کچھ کیش بھیج دوں گا، وہ تمہیں نیو فون دلا دے گا، ایکسٹرا کیش بھی دے دے گا تمہیں۔ باسل کی مہربانی اور شفقت پر وہ مزید دکھی ہوئی۔ اب کیا چیز ہے بھائی یار؟ وہ جیسے روتی روتی مسکرائی، خود باسل اس بھائی یار پر ہنس دیا۔ میں کوشش کرتا ہوں زندگی نے جتنا میرا برا کیا اسے اپنے کسی اور پیارے کا نہ کرنے دوں، بس اب جاؤ۔ باسل نے مسکرا کر حفیظ سا فلسفہ کہا تو آج وہ اس لاپرواہ سی رملہ کو بھی سمجھ آ گیا۔ آج سے آپ میرے پکے بھائی ہیں، پلیز امار کو کچھ نہ ہو ورنہ مجھے کچھ ہو جائے گا۔ اس نے دروازے کی طرف جاتے جاتے ایک آخری بار تعصب سے التجا کی، جبکہ اسے کیا پتا اس کا امار باسل ماہیل کا جگر ہے۔ وہ چلی گئی تبھی اجر کی کال آئی جسے باسل نے فوراً پک کیا۔ اپنا ہی سٹاف ممبر ساگر، اسی نے زہر دیا اجمل پاشا کو، کہہ رہا ہے جموا نے اس کے بچوں اور بیوی کو یرغمال بنا رکھا تھا۔ اب کیا کریں گے باسل، کیسے پہنچیں گے کنگ تک؟ اف، میرا تو سر پھٹ رہا ہے۔ وہ اپنے آفس میں چکر کاٹتی 3 کپ کافی پی چکی تھی، لیکن غصہ اور شکست کی تکلیف کم ہونے پر نہ آ رہی تھی۔ باسل نے کال پر اس کی تھکی ہوئی، الجھی ہوئی اور زخمی سی آواز سنی تو بلبل کو خاموش رہا۔ کنگ تک پہنچنے کا راستہ مل چکا ہے اجر۔ باسل گہری سانس لے کر آہستہ اور نرمی سے بولا۔ اجر پلٹ کر رکی جیسے اس جملے میں کوئی راز چھپا ہو۔ کیا مطلب؟ اس کے لہجے میں سنجیدگی تھی۔ میں جانتا ہوں کنگ کون ہے۔ باسل کی آواز میں ہفکی نہیں، ایک عجیب ٹھہراؤ تھا۔ اجر کا دل جیسے ایک لمحے کو رک گیا۔ کیا؟ وہ بمشکل سانس لیتی بولی، دل کی دھڑکنیں جانی دہشت سے بڑھ چکی تھی۔ باسل نے اب تھوڑا وقفہ لیا جسے وہ الفاظ چن رہا ہو۔ تبریز سیال تمہارا چچا وہی ہے کنگ۔ اجر کی آنکھیں ساکت رہ گئی، ہاتھ میں پکڑا مگ فرش پر گرا اور زوردار آواز کے ساتھ ٹوٹ گیا۔ نہیں نہیں باسل، یہ ممکن نہیں۔ وہ کانوں پر ہاتھ رکھے چیخی جیسے یہ سچ نہ سن پانا ہی بچاؤ تھا۔ یہی سچ ہے، سچ ثابت ہوا تبھی بات کی تم سے میرے سکون۔ وہ اب بھی بے یقین تھی۔ میں نے 1000 بار ان کی آنکھوں میں دیکھا ہے، اتنی بے رحمی نہیں ہو سکتی ان میں۔ باسل نے ٹھنڈی سانس بھری جیسے اسے اندازہ تھا کہ اجر ٹوٹ جائے گی۔ کاش یہ سب جھوٹ ہوتا، لیکن سچ یہی ہے اور اب ہمیں سچ کے ساتھ جینا ہے اجر۔ اجر دیوار سے لگ کر بیٹھ گئی، اس کی سانسیں تیز ہو رہی تھی، دل لرز رہا تھا۔ تو پھر کیا کریں گے ہم؟ اس کی آواز میں ایک بے بس سپاہی کی لرزش تھی جو جانتی ہے جنگ ابھی باقی ہے۔ اب ہم وہ کریں گے جو تبریز کبھی سوچ بھی نہیں سکتا۔
ہم اس کے اندر گھس کر اس کی سلطنت کو زمین بوس کریں گے۔ باسل کی آواز میں اب آتش تھی۔ تم بس سنبھل کر رہو، ہم ہر قدم پر اب اس سے آگے ہوں گے۔ اجر نے آنکھیں بند کر لیں، چہرے سے بہتے آنسو صاف کیے اور آہستہ سے سر ہلایا۔ ٹھیک ہے، میں تیار ہوں۔ یہ جنگ اب میری ہے باسل، میرے لہو کی جنگ۔ وہ ایک آخری جنگ کے لیے بالکل تیار ہو چکے تھے۔ چاندنی رات تھمی تو سحر بام فلک سے اتری۔ سحر سے جڑی صبح ہوا میں ایک بے چینی سی تیر رہی تھی۔ فارم ہاؤس ہلکی سی روشنی میں ڈوبا ہوا تھا، صرف لان کی ایک لائٹ مدھم سی چل رہی تھی۔ سیاہ بادلوں کی وجہ سے صبح کے 6:30 بجنے کے باوجود سیاہی کا راج تھا۔ باسل کے لوگ امار کو بیک اپ دینے کو فارم ہاؤس کے چاروں طرف پھیلے تھے۔ اندر امار سیال ایک ہاتھ میں سگریٹ دوسرے میں گن سنبھالے فارم ہاؤس کے دروازے پر کھڑا تھا۔ اس کی آنکھوں میں وہی پرانی وحشت جھلک رہی تھی جو اسے آتشم بناتی تھی۔ اچانک لان کے پچھلے گیٹ پر ہلکی سی کھڑکھڑاہٹ ہوئی۔ آ گئے جن کی موت لکھتی گئی تھی۔ امار مسکرایا، سگریٹ زمین پر پھینک کر پاؤں سے مسل دیا۔ چموا تبریز بادشاہ کا خاص بندہ، تبریز سیال کا خاص بندہ اپنے 18 تربیت یافتہ مسلح آدمیوں کے ساتھ کھات میں آیا۔ چپ چاپ فارم ہاؤس میں داخل ہوئے۔ ہر کسی کے پاس سائلنسر گن تھی، مگر امار کو کسی سائلنس کی ضرورت نہ تھی۔ اس نے باسل اور اپنے لوگوں کو سختی سے منع کیا تھا جب تک وہ پھنس نہ جائے کوئی مدد کو نہ آئے، کیونکہ وہ زخمی بازو کے باوجود بھی اکیلا کافی تھا۔ ابھی وہ لان کے بیچ میں پہنچے ہی تھے کہ فضا میں ایک تیز وسل گونجی۔ بہت دنوں سے سوچ رہا تھا کنگ کے کسی خاص آدمی کو جہنم کا راستہ دکھاؤ، آج تو خود چل کے آ گیا ہے۔ امار کی گرجدار آواز ان سب کے اوسان ہٹا کر گئی۔ مار دو اس آتشم کو، جموا غصے سے چیخا۔ لیکن اگلے ہی پل فارم ہاؤس کی چھت، دیواروں اور لان کے پیچھے چھپی ہوئی خودکار مشین گنز نے آگ اگلنا شروع کر دی۔ امار نے اپنے انداز میں پہلے بائیں طرف کے 2 بندے صرف 2 گولیوں میں اڑا دیے، پھر ایک گولہ پھینک کر 3 اور کو فضا میں اچھال دیا، جبکہ گن چلاتے 6 کو بھی ساتھ ساتھ ٹپکایا جو ہیوی مشینری گنز لے کر امار کو مارنے آگے آئے تھے۔ جموا تو نے اور کنگ نے شاید مجھے کم سمجھا، پر یاد رکھ میں خود اپنے لیے خطرہ ہوں۔ جموا نے چیخ کر ایک گن امار کی طرف پھینکی، پر امار پہلے ہی کلابازی کھا کر کیاری کے پیچھے جا چکا تھا۔ فائر بیک سے جموا کے 2 بندے زمین بوس ہو چکے تھے۔ باہر ہلکی ہلکی بارش شروع ہو چکی تھی۔ امار نے اکیلے ہی بمبار گن سے جموا کے ہر آدمی ڈھیر کر دیا کہ بیک اپ ٹیم منہ ہی دیکھتی رہی کہ ابھی وہ مدد کو پکارے گا۔ اب صرف جموا اور امار بچے تھے، دونوں کی آنکھوں پہ خون اترا ہوا، سانسیں تیز لیکن ہاتھ پکے۔ تو آ ہی گیا امار سیال یا آتشم؟ جموا نے غرا کر کہا۔ امار نے آنکھوں میں آگ بھرتے ہوئے گن پھینکی اور شرٹ کی آستینیں چڑھائیں۔ آتشم جو مر کے بھی زندہ ہے۔ دونوں گتھم گتھا ہو گئے۔ ایک زبردست مکہ، ایک زوردار لات، جموا کی ناک سے خون بہنے لگا۔ اس نے چاقو نکالنے کی کوشش کی، مگر امار نے گھڑی کی طرح بازو مروڑ کر چاقو چھینا اور جموا کے کندھے میں گھسا دیا کہ اس کے لیے جس نے مجھے بچپن سے تنہا بنایا، پھر دوسرا وار کہ اس کے لیے جس نے میرے بابا کو غدار بنایا، اور آخری وار سینے میں کیا جس پر جموا کے منہ سے خون کا فوارہ نکلا اور وہ دل خراش کوکا، اور یہ میرے لیے جس نے آتشم کو جنم دیا۔ جموا کی آنکھیں پھٹ گئیں اور وہ زمین پر ڈھیر ہو گیا، اسے اچھوت کی طرح گیلی زمین پر دھکا دیتے۔ امار نے ہلکی سی سانس لی، خون سے تر بتر شرٹ پھٹی ہوئی، بال ماتھے پر چپکے ہوئے، آسمان پر بجلی چمکی، بارش تیز ہو چکی تھی۔ میں آگ ہوں، میں آتشم ہوں، امار نے باہیں کھول کر کہکہا لگایا۔ بادلوں کی گرج جیسے اس کی للکار کو سلام کر رہی ہو، اور زمین پر ایک اور بدروح، ایک اور دشمن فنا ہو چکا تھا، اور اب کنگ پاہج ہو چکا تھا۔ اس کے دونوں مضبوط بازو کٹ چکے تھے۔ کمرہ نیم تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا۔ وہ اس وقت اسلام آباد میں ہی کسی خفیہ جگہ چھپا تھا۔ سرخ لائٹ کی ٹھنڈی روشنی میں ہر جگہ خونی سی لگ رہی تھی۔ تبریز سیال سنگ مرمر کی میز کے سرے پر کھڑا چھت کی جانب دیکھتے لب بھینچے ہوئے تھا۔ فون کی سکرین پر جموا کی موت کی ویڈیو بار بار پلٹ کر چل رہی تھی۔ میں آگ ہوں، میں آتشم ہوں، امار کی کہکہا لگاتی آواز آخری بار گونجی۔ تبریز کی گرفت فون پر مضبوط ہوتی گئی۔
یہاں تک کہ فون اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر زور سے فرش پر جا گرا اور ٹوٹ گیا۔ نہیں، یہ ممکن نہیں۔ اس کی آنکھیں سرخ ہو چکی تھیں۔ میرے جمبا کو، میرے خاص آدمی کو عمار نے مار دیا؟ کہ خبر اس سے پہلے کیسے ملی؟ کیسے؟ اس کی سانسیں بگڑ گئی، ہونٹ کپ کپائے اور پھر وہ جیسے اپنے آپ سے بڑبڑایا۔ وہ آگے بڑھا، میز پر پڑے گلاس کو ایک ہی جھٹکے میں توڑ ڈالا۔ شیشہ اس کے ہاتھ میں چپ گیا، خون بہنے لگا، مگر وہ پرواہ کیے بغیر بس سانس اندر کھینچتا رہا۔ رملہ؟ پھر اچانک اس کی نظریں ساکت ہو گئیں۔ رملہ! ایک سسکی نکلی، پھر چیخ میں بدلی۔ وہ پاگلوں کی طرح چیختا ہوا دیوار پر مکہ مارتا پیچھے کو گرا۔ پھر جیسے اسے مکمل یقین ہو گیا ہو اس کی بیٹی نے اسے دھوکہ دیا ہے۔ تو نے مجھے دھوکہ دیا، اپنے باپ کو، اپنے خونی باپ کو۔ وہ زمین پر مکے مارتا پاگلوں کی طرح ہانپ رہا تھا۔ پھر یکدم اٹھا، خونی ہاتھ سے اپنا سیاہ سیٹلائٹ فون اٹھایا، وہی فون جس سے وہ صرف قاتل رابطے کیا کرتا تھا۔ آبی! اس نے زہریلے لہجے میں اپنے ایک اور خاص آدمی کو کال کی۔ روحا کو دوبارہ دبوچ لو، اب رحم کا وقت نہیں رہا۔ مگر دوسری طرف سے خبر کچھ اور تھی۔ سر روحا بھاگ گئی۔ ہمیں خبر ملی ہے کہ وہ کسی انجان لوکل رابطے کے ذریعے شہر سے نکلی اور آبی کی گھبرائی آواز آئی۔ اور کیا؟ تبریز کی آواز میں سانپ بھی کام جائے۔ اور وہ باسل ماہل کے آدمیوں تک پہنچا دی گئی ہے، سیف ہاؤس میں، پاکستان میں نہیں، یہی ملائیشیا میں۔ وہ پھر منمنایا۔ ہم نے لوکیشن ٹریس کی، رملہ کی درخواست پر کسی نے یہاں مدد بھیجی تھی۔ تبریز کے وجود میں ایک سرد لہر دوڑ گئی۔ وہ لڑکھڑاتے قدموں سے اپنی کرسی پر گرا، دونوں ہاتھوں سے سر تھام لیا۔ سب برباد ہو رہا ہے۔ میرا ہر مہرہ، ہر راز، ہر سازش، سب کچھ کھلتا جا رہا ہے۔ اس کے چہرے سے دھوکے، شکست اور قہر کی ملی جلی شبی واضح ہو رہی تھی۔ ایک لمحے کو اس نے جیسے مکمل خاموشی میں اپنے آپ کو تولا۔ عمار، رملہ، باسل، تم سب نے میرے ساتھ وہ کیا جو دشمن بھی نہ کرتے۔ پھر گھٹی گھٹی آواز میں بڑبڑایا، اب کچھ نہیں بچے گا، میں تم سب کو ختم کر دوں گا اپنی آخری سانس تک۔ پھر ایک آخری سرگوشی نے سرخ روشنی کو بھی تاریکی سے ملا دیا۔ فارم ہاؤس میں اس وقت لگ بھگ 8 بج رہے تھے۔ فضا میں بارود کی خوشبو مدھم ہو چکی تھی۔ لان کی گھاس پر اب خون کے چھینٹے نہیں بلکہ تازہ بارش کی نمی تھی۔ لاشیں ہٹا دی گئیں اور خون دھل گیا، مگر جو اندرون میں جل رہا تھا وہ ابھی باقی تھا۔ عمار فارم ہاؤس کی ابتدائی سیڑھیوں پر بیٹھا، ہاتھ میں گن تھامے، نیچے جھکائے کندھوں کے ساتھ کچھ سوچ رہا تھا۔ باسل نے گیٹ پار کیا اور اس تک پہنچ کر رکا۔ عمار نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ سب صاف ہو گیا؟ عمار کی آواز ہلکی تھی، مگر اس میں زہر کی ایک لہر تھی جو صرف حساس دل محسوس کر سکتے تھے۔ ہاں، کوئی نشان باقی نہیں۔ باسل قریب آ کر سامنے سر پر آ رکا۔ دونوں کے درمیان کچھ لمحے خاموشی میں ڈوب گئے۔ کنگ کون ہے باسل؟ پھر عمار نے اپنی گن سائڈ پر رکھی اور پرسکون لہجے میں بولا۔ باسل کا دل دھڑکا مگر چہرہ سپاٹ رکھا۔ تبریز سیال۔ مختصر، صاف، درست، وہی جو کہنا تھا کہا گیا۔ عمار نے لمحہ بھر کو اس بات میں سر ہلایا جیسے کچھ سوچ رہا ہو۔ تبریز سیال یعنی میرا سسر، میرا چچا۔ اس کی آنکھوں میں خالی پن تھا، جیسے کوئی راکھ میں تپش تلاش رہا ہو۔ ہاں، وہی ہے جو برسوں سے اپنے ہی خاندان کے خلاف زہر پالتا رہا۔ عمار اٹھا، آہستہ آہستہ لان میں چہل قدمی کرنے لگا۔ عجیب بات ہے باسل، اس دن جم سے پہلے رملہ کی کال اور پھر مجھ پر حملہ، رملہ کی کل بھی موجودگی، فارم ہاؤس میں ان کے حملے کی ٹائمنگ، تیرا مجھے الرٹ کرنا، سب بہت مربوط تھے۔ عمار کی مشکوک نظروں پر باسل نے نظریں چرائیں۔ سب اتفاق تھا۔ عمار رک گیا، اس کی پشت باسل کی طرف تھی۔ تجھے کب پتا چلا کہ کنگ تبریز ہے؟ عمار آہستہ سے پلٹا اور دائیں بھویں اٹھا کر باسل سے استفسار کیا۔ جب تجھے بتایا 2:15 بجے حملے کا۔ باسل نے گھڑی دیکھی اور آواز کو لرزش سے ہر ممکنہ محفوظ رکھا۔ اور یہ اطلاع کس نے دی تجھے؟ عمار کی آنکھوں میں خفیف سی آگ تھی۔ ذرائع سے پتا چلا، باسل نے جواب تیار رکھا تھا۔ عمار نے آہستہ سے کہا لگایا۔ کون سا ذریعہ باسل؟ عمار یوں تھا جیسے سب کچھ جان گیا ہو۔
وہ باسل کی طرح معصوم نہیں تھا، نہ ایسا جس کی آنکھوں میں زیادہ دیر دھول جھونکی جا سکتی۔ اندر کا آدمی، باسل نے پھر نظر چرائی۔ اندر کا آدمی یا اندر کی عورت؟ عمار کی آواز بہت نرم تھی مگر ہر لفظ نشتر تھا۔ باسل چونکا مگر چہرہ سخت رکھا۔ کیا کہنا چاہتا ہے؟ عمار اس کے قریب آ کر جھکا جیسے کوئی راز شیئر کر رہا ہو۔ یہی کہ تو نے مجھے ابھی تک یہ نہیں بتایا کہ رملہ پہلے تبریز سے ملی اور پھر تجھ سے؟ باسل کی آنکھوں میں ایک لمحے کو بے چینی آئی مگر پھر ضبط کر گیا۔ تجھے کیسے پتا؟ باسل کی آنکھوں میں سرخی اتری تو عمار نے آزردہ کہا لگایا، کیونکہ جو آدمی دشمنوں سے لڑتے لڑتے جیتا ہو اپنوں کی جھوٹ بھی سونگ لیتا ہے باسل۔ عمار پیچھے ہٹا، گردن دائیں کو موڑ کر طنز سے مسکرایا۔ تو نے سوچا کہ میں یہ برداشت نہیں کر پاؤں گا کہ وہ میرے مجرم اپنے باپ سے ملی ہوئی ہے؟ ہم تک رسائی اس کی چاہت نہیں، اس کے باپ کی کمانڈ تھی اسے۔ وہ صرف مجھے مارنا نہیں چاہتا تھا بلکہ مجھے رملہ کے تھرو ایموشنلی توڑنا بھی چاہ رہا تھا، اور شکر ہے میری چھٹی حص نے مجھے بچایا، میں اس کی بیٹی کے ہتھے لگنے سے بچ گیا۔ باسل نے پھٹی پھٹی آنکھوں سے عمار کو دیکھا۔ تو غلط سمجھ رہا ہے، اس نے بھلے سب کچھ باپ کے کہنے پر کیا لیکن وہ مجبور تھی، اور جب کل یہاں سے نکلی تو تیری محبت میں ڈوبی تیری بیوی تھی۔ اس نے مجھے بتایا کہ تبریز نے تیری لوکیشن مانگی ہے، وہ روحانی کو مار دیتا۔ اس نے تجھے بچایا ہے عمار، وہ پیار کرنے لگی ہے تجھ سے۔ سب سچائی باسل نے اس کو کندھوں سے تھامے بتائی، پر عمار اذیت سے مسکرایا۔ پھاڑ میں گیا ایسا پیار۔ عمار نے باسل کو خود سے پرے جھٹکا۔ ایسا مت کر، مر جائے گی وہ، اپنی غلطی مان چکی ہے، بہت چاہتی ہے تجھے۔ اس جیسی لڑکی نہیں ملے گی جو اپنے باپ کے خلاف جا کر تجھے بچانے پر آمادہ ہو گئی۔ باسل نے روکا پر وہ سب جھٹک گیا۔ میں کل ہار گیا تھا جب وہ میرے قریب آئی، بہت برا سلوک کیا اس کے ساتھ کہ وہ میرے قریب کیوں آئی، لیکن اس کے چپ چاپ چلے جانے کے بعد میں اسے یاد کرنے لگا۔ خود پر افسوس ہوا، خود سے نفرت ہوئی کہ میں کیسے اسے اتنی تکلیف دے گیا۔ یہ تک سوچ لیا کہ کل اسے منع کیا ہے فارم ہاؤس آنے کو تو خود چھپ کر حویلی اس سے ملنے چلا جاؤں گا۔ کل کی معافی مانگوں گا اور اس سے کہوں گا وہ میری بیوی ہے، مجھے وہ چاہیے، بھلے میں اس کے لیے ٹھیک نہیں، پھر بھی جب وہ میرے پاس رہی اس ہر لمحے میں پہلی بار خوشی سے سانس لینے کے سکھ سے واقف ہوا، اور دیکھ زندگی نے میرے ساتھ پھر ہاتھ کر دیا۔ اس کی آواز ٹوٹ رہی تھی جسے اندر کی دھاڑیاں بالفاظ کے ذریعے نکل رہی تھی۔ لیکن جانتا ہے سب سے بڑی غلطی کیا ہے؟ وہ یکایک رک کر پلٹا اور باسل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولا کہ سوچ لینا کہ میں اسے معاف کر دوں گا۔ باسل کے لب بند رہے کیونکہ وہ جانتا تھا کچھ نہیں بچا تھا۔ اب اگر وہ میرے سامنے آئی نا باسل، تو یا وہ مر جائے گی یا میں مر جاؤں گا، لیکن اس بار کوئی معافی نہیں ہوگی۔ اس کی نگاہوں میں کچھ ایسا فیصلہ تھا جو لفظوں سے کہیں زیادہ وزنی تھا۔ ایسا مت کر خود کے ساتھ۔ باسل نے اس کا ہاتھ تھامنا چاہا جسے وہ باسل کی پہنچ سے دور کر گیا۔ میں آگ ہوں۔ عمار نے دھیرے سے اپنی مٹھی بند کی، اور اب میں ہر اس شخص کو جلا دوں گا جس نے مجھے راکھ میں بدلنے کی کوشش کی۔ اور وہ پلٹا قدم دھیرے دھیرے فارم ہاؤس کی دروازے کی سمت لے گیا۔ وہ پیچھے کچھ نہیں چھوڑ کر گیا تھا، نہ رملہ کو، نہ محبت کو، نہ معافی کو، صرف ایک عمار جو آتشم بن چکا تھا، اور آتشم انسانوں سے یکسر الگ مخلوق تھا۔ بارس نے رملہ کو فون لا کر میڈ کے ہاتھ بھیج دیا تھا اور خود وہ واپس سونے چلا گیا تھا۔ رملہ نے اپنی سم آن کر لی تھی۔ باسل نے فوری رملہ کو ایک طویل سا میسج بھیجا۔ وہ حویلی پہنچ گئی تھی، ابھی اپنے کمرے میں ہی تھی جب باسل کا میسج پڑھ کر اس کا پورا وجود پھر شل ہوا۔ باسل بھائی؟ وہ کچھ لمحے تک دیکھتی رہی، پھر ہچکیوں کو دباتی باسل کی میسج کے بعد فوری آتی کال ریسیو کی۔ آپ نے وعدہ کیا تھا باسل بھائی؟ اس کی آواز بھیگی ہوئی شکوہ لیے تھی۔ پتہ ہے رملہ، میں وعدہ نہیں توڑنا چاہتا تھا۔ باسل کی آواز میں تھکن، ملال اور بے بسی سب شامل تھا۔ پھر کیوں بتایا؟ وہ بیڈ پر سہارے سے بیٹھتی سسکی، کیونکہ وہ پہلے ہی شک میں تھا۔ وہ مجھ سے سوال پر سوال کیے جا رہا تھا۔ تمہارا ذکر آنے سے پہلے ہی وہ سب کچھ جوڑ چکا تھا۔ ہو سکتا ہے یہ اچھا ہوا ہو، شاید تمہیں ایک موقع مل جائے۔ باسل کا اب کی بار امید دلانا کارآمد نہ تھا۔ خاموشی چھا گئی، صرف رملہ کی دھیمی سسکیاں سنائی دی۔ وہ نفرت کرنے لگے ہیں مجھ سے؟ اس کی آواز پھر سے ٹوٹی۔ نہیں، لیکن وہ نہ کرے اس لیے تمہیں آنا ہوگا۔ باسل کی آواز میں اب التجا تھی۔ ابھی؟ وہ چونکی۔ ہاں، فوراً فارم ہاؤس پہ ہیں ہم۔ شاید وہ آخری بار تمہیں سن لے، شاید سب ختم ہونے سے پہلے کچھ بچا لیا جا سکے۔
وہ پر امید تھا یہ سب یوں بکھرنے نہیں دے سکتا تھا اگر انہوں نے مجھے دھتکار دیا۔ رملہ نے لب کاٹے اور آہستہ سے سرگوشی کی۔ تم اسے یقین دلاؤ ہر چیز کا، شاید وہ نہ دھتکار پائے تمہیں، کیونکہ ایفیکٹ وہ بھی ہوا پڑا ہے تم سے۔ باسل نے گہری سانس لیتے اعتراف کیا تو وہ سانس روک گئی۔ رملہ کچھ بولو بچے۔ وہ اس کی چپ پر پریشان ہوا۔ میں آ رہی ہوں۔ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد رملہ نے ڈوبتا دل مضبوطی سے تھامے فیصلہ کرتے اپنے آنسو رگڑ دیے۔ صبح کی ہلکی سنہری دھوپ آسمان کو دھیرے دھیرے چکا رہی تھی۔ ہیرا ماہیل پیلس سے نکلی، نیلے ٹریک سوٹ میں ملبوس، بالوں کو کیپ میں قید کیے، چہرے پر تازگی لیے سیال حویلی کے اندرونی راستے پر پہنچی۔ بادل ابھی بھی آسمان پر تھے، کسی بھی وقت پھر سے بارش ہو سکتی تھی۔ ماہانی سامنے نہیں تھی تو وہ سیدھی بارش کے کمرے کی طرف گھسی۔ دروازہ بغیر ناک کیے کھولا اور کمرے میں داخل ہوئی۔ بارش سفید شرٹ پہنے چادر میں لپٹا نرگسی سی نیند میں سو رہا تھا۔ بال بکھرے، سانسیں گہری، چہرے پر وہی شوخی جو جاگنے کے بعد ہی اجلی دکھتی ہے۔ بارش اٹھو، اٹھ جاؤ، بس بہت ہوا، واک پر چلو میرے اور بابا کے ساتھ۔ وہ اس کے بستر کے کنارے آ بیٹھی اور ہاتھ تھپتھپایا۔ بارش نے کروٹ بدلی، آنکھ کھولی اور پھر موند لی۔ مجھے نہیں جانا کہیں، میں مریض ہوں، مجھے دوا کی، نیند کی، پیار کی تمہاری ضرورت ہے۔ وہ آنکھ کھولے بغیر مسکرا دیا۔ واہ، مریض ایسے ہوتے ہیں، نیند بھی پوری، بہانے بھی تیار۔ اٹھو بارش، ورنہ میں خود کپڑے لا کر دوں گی اور خود نہلا بھی دوں گی، اس نے جھک کر دھمکی نما شوخی سے کہا۔ بارش نے آدھی آنکھ کھول کر دیکھا تو جھنپ گئی۔ فوری احساس ہوا ایسی بے باکی مضر ہے۔ او کاش واقعی ایسا ہو، پھر تو روز بیمار رہنے کا دل کرے۔ وہ پٹری سے اترے سے خود پر جھکانے لگا جب وہ گھوری۔ بارش! اس نے بارش کے سینے پر چپت ماری اور وارڈروب کی طرف بڑھی۔ شوز، ٹریک سوٹ، ٹی شرٹ سب نکال کر بیڈ پر پھینک دیے۔ اب اگر 2 منٹ میں شاور نہیں لیا نا تو میں تمہارے کمرے میں طوفان لے آؤں گی۔ بابا کو مشکل سے روکا ہے کہ ہمیں ساتھ لے کر جائیں، وہ تو تیار ہو کر ایکسرسائز کر رہے ہیں باہر۔ وہ اس کی چادر کھینچنے لگی جو بارش اسے کھینچنے نہ دیتا زور سے مٹھی میں بھینچ گیا۔ ارے ارے، میں نہا رہا ہوں، زخم پر پلاسٹک تو چڑھانے دو، کور کر کے نہاؤں گا۔ اس نے ہار مانتے مسکرا کر چادر پرے جھٹکی اور واش روم کی طرف بڑھ گیا۔ ہیرا نے فکر و پیار سے اسے جاتے دیکھا، پھر وہ اس کے نہا کر نکلنے کا ویٹ کرنے لگی۔ 10 منٹ ہی گزرے تھے کہ وہ واش روم کا دروازہ کھولے بڑبڑایا۔ ہیرا، ٹاول! اندر سے بارش کی آواز ابری تو وہ چہرے پر اترے گلال سنبھالتی ہینگ ٹاول نکال کر اس کی طرف بڑھی۔ یہ لو۔ اس نے دروازے کی درز سے تولیہ اندر بڑھایا ہی تھا کہ اچانک بارش نے اس کا ہاتھ تھاما۔ بارش، کیا کر رہے ہو بے شرم؟ وہ گھبرا کر بولی، لیکن تب تک بارش نے نرمی سے اسے اندر کھینچ لیا۔ واش روم کی بھاپ سے بھرا ماحول، نیچے فرش پر پڑی پانی کی بوندیں اور سامنے کھڑا وہ جو آلریڈی شوخ مسکراہٹ لیے باتھ روم میں ملبوس کھڑا تھا۔ ہیرا نے شکر کا سانس لیا کہ وہ ننگا نہیں ہے، بیچاری کا رکا سانس بحال ہوا۔ اب چونکہ تم نے کہا تھا کہ خود نہلا بھی دوں گی تو میں نے تمہیں موقع دیا ہے۔ وہ فلرٹی موڈ میں چہکا۔ بارش! وہ جھجکی مگر اس کی گرفت سے نکلنے کی کوشش بیکار گئی۔ جب تم مجھے تکلیف میں دیکھ کر روتی ہو نا ہیرا، تو میرا دل چاہتا ہے بس تمہیں کبھی وہ تکلیف نہ دوں، اب چاہے پیار سے ہی کیوں نہ روکنا پڑے تو بھی۔ وہ اس کے کان کے قریب جھک کر بولا۔ ہیرا کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا، سانسیں بے ترتیب، کہ یہ صبح واک کے لیے تھی نہ کہ وہ اس کی قربت اور یوں بھیگے بھیگے خلیے سے خوف زدہ ہوئی۔ دل دھڑکانے کے لیے تھی اور دل ابھی دھڑک رہا ہے۔ بارش نے ایک لمحے کو اس کی گال ٹھنڈے لبوں سے چومی اور پھر آہستہ سے خود الگ ہو گیا۔ اب جاؤ، لیکن ہر بار تمہیں اندر کھینچنے پر میں انسانی روپ میں نہیں ملوں گا تو۔ وہ شوخی سے بولا تو ہیرا نے شرم سے اس کے ہونٹوں پر ہتھیلی رکھی اور باہر بھاگ گئی۔ وہ کمرے میں آیا، ریڈی ہوا اور ہیرا تھوڑا سا اس کے روم کا دروازہ کھولے سارا وقت وہیں کھڑی رہی کیونکہ اسے بارش سے خوف آ رہا تھا۔ وہ ہیرا کے ڈر پر ریڈی ہونے تک ہنستا رہا۔ دونوں پورچ میں ایک ساتھ نکلے، بارش کے گیلے بالوں میں ہاتھ چلاتی ہیرا اور خود پر فخر کرتا بارش۔ سامنے لان میں ماہی انجم ٹریکنگ سوٹ پہنے اسٹریچنگ کرتے ہوئے مڑے۔ بس تم دونوں کی کمی تھی۔ اپنے جاگنگ گینگ کو دیکھتے مسکرائے کیونکہ رحمان صاحب بھی جوائننگ دینے پہنچ چکے تھے۔ ہم حاضر ہیں، آج بارش صاحب بھی نہائے دھوئے تیار ہیں، ہیرا نے مسکراتے ہوئے اطمینان سے کہا۔ صبح بخیر انکل اینڈ بابا،
آپ کے حکم پر جان بھی حاضر ہے، بس واک سے بچا لیں۔ ماہی لنجم نے مسکرا کر بارش کو دیکھا جو ہاتھ جوڑ کر منت سماجت پر اتر آیا۔ ماہیل، ہیرا اور رحمان صاحب نے ایک ساتھ کہا لگایا، جان تو نہیں پر 3 کلومیٹر کی واک ضرور ہوگی میرے بچے۔ اس بار رحمان سیال بیچارے کا دم نکالتے ہنسے اور یوں تینوں ایک ساتھ آگے بڑھنے لگے، ایک نرمی، ایک زندگی اور 4 دل جو کسی نہ کسی موڑ پر ایک دوسرے سے جڑ چکے تھے۔ جبکہ پارک تک ان کو سیکیورٹی دی جا رہی تھی، باسل کے لوگ ہمہ وقت سب کی چھپ کر نگرانی کر رہے تھے، کیونکہ کنگ کے پکڑے جانے تک وہ کسی کی جان پر رسک نہیں لے سکتا تھا۔ جبکہ دوسری طرف فرحان اور مصطفیٰ سو رہے تھے، پر مرال اٹھ چکی تھی۔ وہ باہر جانے کا سوچ رہی تھی تو تازہ دم ہونے گئی۔ پورا کمرہ ہلکی نیلی روشنی سے دمک رہا تھا، کھڑکی کے پردے آدھے ہٹے ہوئے تھے اور باہر سے ہلکی ٹھنڈی ہوا اندر آ رہی تھی، جبکہ مصطفیٰ اور ارحان کی نیند کو وہ ہوا بالکل متاثر نہیں کر رہی تھی۔ واش روم کی روشنی روشن تھی، آئینے کے سامنے سنک پر جھکی مرال دانت برش کر رہی تھی، ہلکی سی مسکراہٹ لبوں پر تھی، جیسے کسی پیاری سوچ میں کھوئی ہوئی ہو، شاید ارحان کی یا پھر رات کی بے اختیار محبت کے بارے دل گدگدا رہا تھا۔ وہ ساری رات ارحان کے پاس بیٹھی رہی اور اب وہ کافی بہتر تھا۔ وہ ٹوتھ برش دائیں ہاتھ میں تھامے بائیں ہاتھ سے بیسن پر جھکی تھی کہ اچانک ایک ہلکی سی چکراتی آہٹ ہوئی، جیسے روشنی دھندلا گئی ہو، جیسے زمین تھوڑی ڈول گئی ہو۔ ہاں، وہ ایک دم کراہی، برش ہاتھ سے چھوٹا، سنک پر جا گرا اور اس نے بے اختیار دونوں ہاتھ سنک کے کنارے پر رکھ لیے۔ اس کے چہرے کا رنگ زرد ہو چکا تھا، آنکھیں لمحہ بھر کو بند ہوئی، سانس بے ترتیب ہوئی۔ یہ کیا ہو رہا ہے مجھے؟ وہ خود سے کراہتے بڑبڑائی، جیسے خود کو سنبھالنے کی کوشش کر رہی ہو، مگر چکر شدید ہونے لگا۔ اس نے ایک ہاتھ سے دیوار تھامی، دوسرا پیٹ پر گیا، جیسے اچانک کچھ غیر معمولی سا محسوس ہوا ہو۔ ٹانگوں میں کپکپاہٹ سی آئی، قدم پیچھے ہٹے اور وہ لڑکھڑائی، مگر اگلے لمحے اس نے بمشکل بیسن کو تھام کر خود کو گرنے سے بچایا۔ ارحان! اس کے لبوں پر ارحان کا نام آیا، پسینے کی ہلکی نمی اس کے ماتھے پر ابر چکی تھی۔ وہ کچھ لمحے وہیں بیسن سے لگی گہری سانسیں لیتی، آنکھیں بند کیے کھڑی رہی، پھر آہستہ سے آنکھیں کھولی، آئینے میں جھانکا اور اپنے آپ سے نظریں ملائیں۔ پھر نہ جانے کیا ہوا کہ اس کے چہرے کے رنگ بدلے، ایک دھیمی سی مسکراہٹ، آنکھوں میں کچھ نمی، کچھ حیرت۔ کہیں وہ دھیرے سے اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھ کر کھڑی رہی، جیسے اس نرم سی امید کی ہلکی سی چاپ سننے کی کوشش کر رہی ہو، جو شاید اس کے اندر آ چکی تھی۔ کچھ لمحوں بعد میرال واش روم سے نکلی تو اس کے چہرے پر تھکن اور ہلکا سا خوف براجمان تھا، ہاتھ اب بھی ہلکے ہلکے کانپ رہے تھے، دل کی دھڑکن جس سے تیز ہو گئی ہو۔ دروازہ بند کر کے وہ آہستہ سے چلتی کاؤچ کے کنارے آ بیٹھی، بالوں سے پانی کے قطرے اب بھی کندھوں پر ٹپک رہے تھے۔ پھر وہ بے خبر سی بس سوئے ہوئے ارحان اور مصطفیٰ کو دیکھ رہی تھی۔ کیا واقعی میں؟ اس نے آہستہ سے سر جھکایا، دونوں ہاتھوں کی انگلیاں مٹھی میں جکڑ لی۔ دل میں ایک گہری لرزش تھی، کبھی آنکھیں پرجوش سی ہو جاتی، کبھی نمی بھر آتی۔ وہ ذرا جھکی، دونوں ہاتھ پیٹ پر رکھے، جیسے کسی انجان احساس کو تھامنے کی کوشش کر رہی ہو۔ نہیں، شاید کوئی وہم ہو، خود سے بات کرتی سر نفی میں ہلایا۔ پھر وہ چکر، وہ گھبراہٹ کہ بس یوں ہی تو نہیں تھا میرا، ڈراموں میں تو گڈ نیوز سے پہلے ایسا ہوتا ہے۔ اس نے اپنی آواز، بچکانا خیال اب کانوں میں گونج رہے تھے۔ تبھی اس نے کشن اٹھائے، اس میں منہ چھپا کر ایک لمبی سانس لی، آنکھیں بند کی اور دل کو تھامنے لگی۔ ابھی کچھ نہیں کہنا، اور ارحان کو بھی نہیں، جب تک یقین نہ ہو جائے۔ کمرے میں ہلکی سی خاموشی چھائی ہوئی تھی، صرف دل کی دھڑکنوں کی آواز سنائی دے رہی تھی، اور ایک خاموش راز کے ساتھ خود میں سمٹ گئی تھی، ایک ایسا راز جو شاید آنے والے ہر لمحے کو بدلنے والا تھا۔ ٹنٹنا جی جناب، جتنی ایموشن سے بھری ہوئی ایپیسوڈ تھی، جتنی جذباتی اور دھماکے دار ایکشن سے فل ایپیسوڈ تھی، اس کا لاسٹ میں نے اتنا ہی اسموتھ اور کیوٹو سا کیا ہے۔ تو کیا لگتا ہے کہ گڈ نیوز آ چکی ہے ہمارے پیارے سے کپل کی؟ تو یاد رکھیے گا عثمان کے بھی لاسٹ انٹری باقی ہے، تو دل تھام لیں، بہت کچھ ہونے والا ہے اسی ویک میں، سب کچھ ہونے والا ہے، بہت دھماکے ہونے والے ہیں۔ تو اگلی ایپیسوڈ تو بہت ہی زبردست ہونے والی ہے۔ ظاہر ہے رملہ جو ہے وہ آ رہی ہے منانے عمار صاحب کو، تو وہ ہر خربہ آزمائے گی اسے منانے کا۔ تو دیکھتے ہیں مسٹر
ٹوٹے دل والے مانتے ہیں یا نہیں، تو تب تک کے لیے اللہ حافظ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اور آج تو 45 منٹ کی ایپیسوڈ دی ہے، لمبی ترین، تو ایسا ہی اچھا تبصرہ بھی ملنا چاہیے۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، بائے بائے۔